الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا وسيدنا محمد الذي ارسل رسوله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وفي مقام آخر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم۔ آج کا موضوع جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے قربانی کی روح، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی کے تقاضے کیا ہیں۔ میں نے سال گزرا، بڑی عید آئی، میں گیا، میں نے جا کر قربانی کا جانور لیا، خریدا، اسے لے آیا، گھر میں رکھا، عید والے دن اس کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، گوشت خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، تو یہ قربانی ہو گئی۔ جی ہاں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی ہے، قربانی کا مقصد پورا ہو گیا، قربانی کے تقاضے پورے ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کے تقاضے ہیں، قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے، مگر ہم کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اب ایک سال، پورا سال ایک شخص اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا، پورا سال گزر گیا، عید آئی ہے اور اس نے بڑے سے بڑا، مہنگے سے مہنگا جانور خریدا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا جانور خریدنے کے بعد اب اس نے اس کو ذبح کر دیا، گوشت کھا لیا، کھلا دیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد تھا جو وہ پورا ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ رہے۔ میں اپنے موضوع کے متعلق چند سوالات کر لوں۔ ایک شخص ہے، وہ پورا سال نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، پورا سال نماز نہیں اس نے پڑھی، وہ قربانی کرتا ہے، کیا قربانی کے اصل اجر کو پہنچ جائے گا؟ ایک شخص ہے، لوگوں کا حق دبا کے، لوگوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی جو لوگوں کو دینے والے پیسے ہیں وہ جا کے جانور لے آتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے کہتا ہے میں نے قربانی کے اجر کو پا لیا ہے۔ تیسرا شخص سارا سال خواہشات کی نفس کی پیروی کری، سارا سال گناہ کیے اور وہ سمجھتا ہے میرے سارے سال کے گناہوں کا کفارہ میں نہ پہلے بدلا ہوں نہ پھر بدلوں گا، قربانی آئے گی تو اس میں اللہ کی راہ میں جانور لے کے قربان کر دوں گا، یہ قربانی کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ نہیں، قربانی کا اصل جو تعلق ہے وہ میں نے شروع میں جو قرآن کی آیت جو تلاوت فرمائی، اس کا اصل جو مقصد ہے قربانی کا وہ ہے تقوی۔ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہے، میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے جانوروں کی قربانی کے جو جانور ہیں ان کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، نہ ہی مجھے ان کا خون پہنچتا ہے، جو مجھ کو پہنچتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ اب تقوی ہی تو نہیں ہے، اب تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز مقصود تھی وہ نہیں ہے، تو پھر قربانی سے حاصل کیا ہوا؟ میں جانور لے آیا ہوں، اس کو تو قربان کرنے کا میں جانتا ہوں، میں نے اس کو قربان کرنا ہے، لیکن کیا میں نے اس کے ساتھ اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیا ہے؟ جانور لا کے میں نے رکھ دیا ہے، معاشرے کی چند برائیاں جو ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا۔ تو جانور کے گلے پر چھری چل رہی ہے، کیا میرے دل میں بھی یہ چیز ہے کہ میں نے پورا سال خواہشات کی، اپنے نفس کی پیروی کی، گناہ کی ہیں بہت زیادہ، تقوی سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کے گلے پر میں چھری چلا رہا ہوں، مجھے اس کا یہ فرما بردار بن گیا ہے میرا، میں نے اس کے گلے پہ چھری چلا دی ہے، کیا میں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں؟ تو یہ جانور کے گلے پر جو چھری چل رہی ہے یہ سبق دے رہی ہے کہ پورا سال
اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا پڑا تو دریغ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں اولاد قربان کرنی پڑی تو دریغ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی خواہش کی پیروی جو ہے وہ قربان کرنی پڑی تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ یہ جانور میرے سامنے لیٹ گیا ہے، اس کے گلے پر میں نے چھری چلا دی ہے، تو میرے دل میں یہ بات ہو کہ میں اب اپنے گناہوں پر بھی چھری چلاؤں گا، میں اپنے نفس کی خواہشات پر بھی چھری چلاؤں گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتنے بڑے عمل بھی ساتھ میں کیے جا رہے ہیں، قربانی بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ قربانی کے اصل اجر کو پہنچ جائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے۔ میرے ایک دوست ہیں تو وہ بتا رہے تھے، بڑے عزیز ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک جاننے والا ہے تو اس کا دین سے کافی تعلق ہے، تو وہ میرے پیسے دبا کے بڑی دیر سے بیٹھا ہوا، وہ میرے پیسے ادا نہیں کر رہا، تو جانور قربانی کا وہ لے آیا، تو وہ قربانی کرے گا جانور کی۔ جو پیسے لوگوں کو دینے ہیں لوگوں نے وہ ادا نہیں کر رہے، جو لوگوں کے حق دبا کے بیٹھے ہیں وہ ادا نہیں کر رہے، وہ پیسے ہیں ان کے پاس، اس کا جا کے قربانی کا جانور لے آئے ہیں اور وہ قربانی کریں گے۔ کیا قربانی کریں گے؟ کیا ان کو اس قربانی کا اجر ملے گا؟ اب خود کو نہیں بدلا، خود کو قربان نہیں کیا، ہر سال لے کے جانور قربان کر دیا، تو قربانی کا اصل مقصد کو وہ نہیں پہنچے۔ قربانی کا اصل مقصد تو تقویٰ تھا، قربانی کا اصل مقصد تو تھا کہ جانور کو قربان کرنا نہیں، گوشت کھا لینا، کھلا لینا نہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ہو بھی جائیں تو آخر میں یہ کمی رہ جاتی ہے کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گوشت تقسیم کرنے میں یہ بات اگر کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ 80 سے 90% لوگ ایسے ہیں جو صحیح گوشت کو تقسیم نہیں کرتے۔ میں نے جانور تو قربانی کا لا کر ذبح کر دیا ہے، لیکن گوشت غربا تک پہنچا ہی نہیں، گوشت جو تھا وہ مساکین تک پہنچا ہی نہیں۔ میں نے کوشش ہی نہیں کی، میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے بعد ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کرتا۔ بڑے بڑے امیر لوگوں نے قربانی کی اور ایک دوسرے کو گوشت بھیجا، اور انہی لوگوں میں آپس میں گوشت جو تھا وہ گھومتا رہا، تو غریب ترستا رہا۔ شام ہو گئی عید کی اور غریب نوالے کو ترستا رہا کہ ہمارے گھر بھی بہت سی ایسی داستانیں ہیں، بہت سے میگزینوں میں اس طرح کی کہانیاں چھپتی ہیں، ہم ہر سال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش نہیں کرتے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اصل قربانی کے گوشت کھانے کے مستحق ہیں۔ ہم نے جانور لیا، کھا لیا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا دیا، تو یہ قربانی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم تھے، تو وہ ایک بڑی زبردست بات انہوں نے ہمیں بتائی کہ ایک شخص تھا تو اس نے پیسے دینے تھے دکان میں کافی زیادہ، تو کافی زیادہ اس کا جو تھا لمبا رجسٹر کا حساب کتاب وہ بن گیا تھا، کافی لوگوں کے اس نے پیسے دینے تھے، تو اس دکاندار کے بھی دینے تھے، تو وہ جو دکاندار تھا تو جس نے پیسے دینے تھے وہ حج پہ چلا گیا، پیسے نہیں دیے، اس کے پیسے دینے تھے وہ نہیں دیے، لیکن پیسے پاس ہیں، لوگ جان کے نہیں دیتے۔ تو حج سے جب واپس آیا تو جب اس کی دکان پہ آیا تو اس نے کہا رجسٹر نکالو، تو جو دکاندار تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ ماشاءاللہ حج کر کے آیا ہے، لگتا ہے کہ اچھی تربیت ہو گئی وہاں پہ، تو لگتا ہے بدل گیا ہے، چینجنگ آ گئی ہے۔ تو جب اس نے رجسٹر نکلوالا تو اس نے کہا کہ یہاں پہ جو محمد اشرف لکھا ہے اس کو مٹا کے یہاں پہ لکھو حاجی محمد اشرف، میں حج کر کے آیا ہوں، اب میرے نام کے ساتھ حاجی لگاؤ۔ تو حاجی وہاں پہ لگوانے کے لیے اس نے بول دیا، لیکن پیسے پھر نہیں دیے۔ پیسے لوگ دبا لیتے ہیں، لوگوں کے نہیں دیتے، تو یہ خواہشات کی پیروی نا اپنی، کہ ایک بندے سے پیسے لے لیے ہیں، اس کے پیسے دینے نہیں، میں ایک گناہ کر رہا ہوں، میں کیے جا رہا ہوں، میں چھوڑنا نہیں ہوں میں نے، تو قربانی بھی میں نے کی جانی۔ بہت سے ایسے لوگ ہم جانتے ہیں کہ بے نماز ہیں، سارا سال نماز نہیں پڑھی، تو ایسے شخص کی قربانی قبول کیا ہو جائے گی؟ میں نہیں کوئی فتویٰ دیتا، آپ اپنے ضمیر سے خود سوال کریں، ایسے شخص کی قربانی ہو جائے گی جو نماز ہی نہیں پڑھتا؟ حالانکہ نماز کا حکم پہلے، میں نے شروع میں بھی تلاوت جو پڑھی، آیت پڑھی قرآن پاک کی، فصلی لربک ونحر، فصلی، پہلے نماز کا، پس نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں تو قربانی کے اصل اجر کو پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں بچنا چاہیے کہ جو گناہ ہم ساتھ ساتھ کیے جا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ہم جانور کو دیکھ کے سوچیں کہ یہ قربان ہوگا عید کے دن، اس کے گلے پر چھری چلے گی، تو کیا میں بھی یہ نہ ہو کہ کہیں میں بھی ایسے کر دوں کہ اپنی خواہشات کے نفس کی پیروی پر چھری چلا دوں اس سال۔
میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اس سال، میں بھی بچ جاؤں اس سال اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی جو پیروی کرتا ہوں اس کو قربان کر دوں، اس کو بھی ساتھ ہی، تاکہ میں قربانی کے اصل اجر کو پہنچ سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کا اصل مقصد سمجھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اس تقوی کو ہم پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تیری رحمت سے نکلا